السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے رکو نمبر 8 کا، آیت نمبر 11 سے سورہ نور چل رہی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس میں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ اب یہ ایک بڑا اہم ترین واقعہ ہے جس کی طرف یہ ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت کے اندر، اور اسی کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ جو واقعہ ہے بہتان کے بارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً جو بہتان گھر لائے ہیں بلا شبہ وہ تم ہی میں سے ایک گروہ ہے۔ اب یہ ہوا کیا کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے اس عیب کا ذکر کرو جس کے ذکر کو وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی وہ بات اگر تم اس کے سامنے کرو گے تو وہ ناپسند کرتا ہو۔ ہمیں ایک بات، یہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں یہ بات بڑی اچھی طرح سے ہم لوگ سمجھتے، کیا کہتے ہیں کہ ہم کسی کی برائی بیان کر رہے ہوتے تو کہتے ہیں کہ ہم یہ بات اس کے منہ پر بھی کہہ سکتے ہیں، ہم یہ بات، یہ برائی ہم اس قابل اس طاقت رکھتے ہیں کہ ہم اس کے منہ پر بھی یہ برائی کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر واقعی وہ عیب اس میں موجود اس میں ہو جو میں کہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر وہ عیب اس میں ہے جو تم کہتے ہو تبھی تو وہ غیبت ہے، اگر اس میں وہ عیب نہ ہو تو پھر تم نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ تو بہتان یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اندر وہ عیب موجود نہ ہو تو وہ بات آپ اس کے ساتھ منسوب کریں تو اس کو بہتان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ عصبۃ منکم، یقیناً وہ تم ہی میں سے ایک گروہ تھا، یعنی یہ جو گروہ تھا یہ منافقین کا تھا، یہ مسلمان بنے ہوئے تھے لیکن ان کے دلوں کے اندر جو ایمان تھا وہ راسخ نہیں ہوا تھا۔ عصبتن کہا جاتا ہے کہ ایسی جماعت کو، وہ جماعت ہے کیونکہ گروہ یا جماعت کے لوگ ایک دوسرے کے لیے عصبیت کا باعث ہوتے ہیں، یعنی عصبیت کا باعث ہوتے ہیں۔ یہ اس بہتان کا مقدمہ ہے جو دنیا کی معزز ترین خاتون حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگایا گیا تھا۔ یہ آیت اور اس کے بعد والی 9 آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ والی جو آیت ہے یہ، اور اس کے بعد آنے والی جو 9 آیات ہیں وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ اچھا جی، عصبیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عصبیت کس کو کہا جاتا ہے؟ عصبیت کہتے ہیں کسی قبیلے، خاندان یا قوم کی اندھی حمایت اور طرفداری کرنے کو عصبیت کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ آپ نے پڑھا نا، عصبۃ منکم، عصبیت کہتے ہیں کسی قوم یا کسی گروہ یا کسی قبیلے کی بات کی اندھی حمایت کرنا، بغیر تحقیق کے اس کی حمایت کر دینا، اس کو عصبیت کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر عصبۃ منکم، وہ گروہ جو تھا اس کی اندھی تقلید لوگوں نے کر لی اور فوراً ہی اس کی بات کو مان لیا۔ سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سفر کا ارادہ کرتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرہ ڈالا کرتے تھے، اور جس کا نام آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے۔ تو ہوا کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک غزوہ کے موقع پر جب آپ نے قرہ ڈالا تو میرا نام نکلا اور آپ کے ساتھ سفر میں روانہ ہوئی۔ یہ واقعہ پردہ کے حکم کے نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے ہودج سمیت، یعنی جس کے اندر وہ پالکی نہیں ہوتی، جس کے اندر پالکی یعنی جس کے اندر بٹھا کر اٹھایا جاتا ہے، ابھی بھی بہت سے پہاڑوں کے علاقوں میں، دیہاتوں میں ایسا رواج ابھی بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ہودج سمیت اٹھا کر سوار کر دیا جاتا اور اسی کے ساتھ اتارا جاتا، کیونکہ ہلکی تھی، وزن اتنا زیادہ تھا نہیں، تو اس کے ساتھ ہی اٹھا کر جو سواری تھی اس کے اوپر رکھ دیتے اور پھر واپس ان کو اتار دیتے۔ اس طرح ہم روانہ ہوئے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غزوہ سے فارغ ہو گئے تو واپس ہوئے۔ واپسی میں ہم
مدینہ کے قریب تھے اور ایک مقام پر پڑاؤ تھا جہاں سے آپ نے کوچ کر رات کے وقت اعلان کیا۔ کوچ کا اعلان ہو چکا تھا تو میں کھڑی ہوئی اور تھوڑی دور چل کر لشکر کے حدود سے آگے نکل گئی۔ پھر قضائے حاجت سے فارغ ہو کر میں اپنی سواری کے پاس پہنچی۔ وہاں پہنچ کر جو میں نے اپنا سینہ ٹٹولا تو کیا ہوا کہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جو ایک ہار تھا وہ غائب ہو گیا۔ وہ جو ہار ان کے پاس موجود تھا، انہوں نے پہنا ہوا تھا، وہ کہ گر گیا۔ انہیں ظاہر پریشانی ہوئی تو انہوں نے کیا کیا کہ کہتی ہیں کہ میں پھر واپس ہوئی اور اپنا ہار تلاش کرنے لگی۔ اس تلاش میں دیر ہو گئی۔ انہوں نے بیان کیا کہ جو لوگ مجھے سوار کیا کرتے تھے وہ آئے اور میرے ہودج کو اٹھا کر انہوں نے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید میں ہودج کے اندر موجود ہوں کیونکہ اتنی ہلکی ہوتی تھی کہ پتہ ہی نہیں لگتا تھا۔ ان کے جسم میں زیادہ گوشت نہیں ہوتا تھا کیونکہ بہت معمولی خوراک انہیں ملتی تھی، اس لیے اٹھانے والوں نے بہت اٹھایا۔ جب اٹھایا ان کو ہودج کو اٹھایا تو ہودج کے ہلکے پن کو انہیں کوئی فرق محسوس ہی نہیں ہوا کہ اندر کوئی موجود ہے یا نہیں ہے۔ یوں بھی اس وقت میں ایک کم عمر یہ لڑکی تھی، ان کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی۔ تو پھر کیا ہوا کہ اونٹ کو اٹھا کر وہ بھی روانہ ہو گئے، اور جب لشکر گزر گیا تو مجھے بھی اپنا ہار مل گیا۔ میں جب ہار لے کر پلٹی تو وہاں کوئی بھی نہ تھا، نہ پکارنے والا نہ جواب دینے والا، اس لیے میں وہاں آئی جہاں میرا اصل ڈیرا تھا، یعنی وہاں پر جہاں پر اونٹ، وہاں پہ جہاں پہ انہوں نے پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ فرماتی ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ جلد ہی میرے نہ ہونے کا انہیں علم ہو جائے گا اور مجھے لینے کے لیے وہ واپس لوٹ آئیں گے۔ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ کہ فرماتی ہیں پھر کیا ہوا کہ صفوان بن معطل سلمہ لشکر کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے تاکہ لشکر کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو وہ اٹھا لیں۔ دیکھیں سبحان اللہ کتنا خوبصورت طریقہ کہ سفر کا بھی طریقے سکھائے گئے۔ انہوں نے ایک سوئے انسان کا سایہ دیکھا اور جب قریب آ کر مجھے دیکھا تو پہچان گئے۔ پردہ سے پہلے وہ مجھے دیکھ چکے تھے۔ مجھے جب وہ پہچان گئے تو انا للہ پڑھنا شروع کیا اور ان کی آواز سے میں جاگ اٹھی اور فوراً اپنی چادر سے میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اللہ کی قسم میں نے ان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا، اور نہ ہی سوا اس کے انا للہ کے میں نے ان کی زبان سے کوئی لفظ سنا، اس کے علاوہ وہ بھی کچھ نہیں بولے۔ وہ سواری سے اتر گئے اور اسے انہوں نے بٹھا کر اس کی اگلی ٹانگ کو موڑ دیا تاکہ بغیر کسی مدد کے حضرت عائشہ اس پر سوار ہو سکے، یعنی کہ ان کا ہاتھ بھی نہ پکڑنا پڑے انہیں۔ میں اٹھی اور اس پر سوار ہو گئی۔ اب وہ سواری کو آگے سے پکڑے ہوئے لے کر چلے۔ جب ہم لشکر کے قریب پہنچے تو ٹھیک دوپہر کا وقت تھا۔ لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا۔ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ پھر جسے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوا۔ اصل میں تہمت کا بیڑا عبداللہ بن ابی ابن سلول نے اٹھا رکھا تھا، اس نے تہمت کا آغاز کیا۔ عروہ نے بیان کیا کہ مجھے معلوم ہوا کہ وہ اس تہمت کا چرچا کرتا اور اس کی مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوا کرتا، وہ اس کی تصدیق کرتا، یعنی کہ میں نے یعنی جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس طرح تصدیق کرتا، خوب غور اور توجہ سے سنتا اور پھیلانے کے لیے خوب اس باتوں کو قرید قرید کے لوگوں کو بتاتا۔ عروہ نے عروہ نے پہلی سند کے حوالے سے یہ بھی کہا کہ حسان بن ثابت، مستح بن اثاثہ اور حمنہ بن حج کے سوا تہمت لگانے میں شریک کسی کا بھی نام نہیں لیا کہ مجھے ان کا علم ہوتا، اگرچہ کہ اس میں شریک ہونے والے بہت سے لوگ تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں نے تہمت لگائی ہے وہ بہت سے ہیں، لیکن اس معاملے میں سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا۔ عروہ نے بیان کیا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پر بڑی خفا ہوئی، بڑی ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا۔ اگر ان کے سامنے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہا جاتا، آپ فرماتی ہیں کہ یہ شعر حسان ہی نے کہا ہے کہ میرے والد اور میرے والد کے والد اور میری عزت محمد کی عزت کی حفاظت کے لیے تمہارے سامنے ڈھال بنی رہے گی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا کہ پھر ہم مدینہ پہنچ گئے اور وہاں پہنچتے ہی میں بیمار ہو گئی تو 1 مہینے تک بیمار ہی رہی۔ اس عرصہ میں لوگوں میں تہمت لگانے والوں کی افواہوں کا بڑا چرچا رہا۔ بیمار رہی تو بس تو افواہوں میں اور چرچا آنا شروع ہو گیا۔ اب سوچئے کہ یہ لوگوں کی افواہیں کس کس قسم کی بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ بیمار ایک فزیکلی کسی طرح سے ہو سکتا ہے، بخار ہو یا کچھ اسی طرح کا ہو، نعوذ باللہ، لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا تہمتیں لگانا شروع کر دی
کہ ممکن ہے کہ کوئی نعوذ باللہ کی کچھ بھی معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو اب وہ ان کی ان باتوں میں مزید پھیلنے لگی، ان کا چرچا مزید ہونے لگا۔ تو فرماتی ہیں کہ اس عرصہ میں لوگوں کی تہمت میں ان کے افواہوں کا بڑا چرچا رہا، لیکن میں ایک بات بھی نہیں سمجھ رہی تھی، البتہ اپنے مرض کے دوران ایک چیز سے مجھے بڑا شبہ ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت اور عنایت میں نہیں محسوس کرتی تھی جس کو پہلے جب بھی میں بیمار ہوتی میں دیکھ چکی تھی۔ آپ میرے پاس تشریف لاتے، سلام کرتے اور پوچھتے کیسی طبیعت ہے، صرف اتنا پوچھ کر واپس تشریف لے جاتے۔ آپ کے اس طرز عمل سے مجھے شبہ ہوتا تھا، لیکن شر جو پھیل چکا تھا اس کا مجھے کچھ احساس نہیں تھا، مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ جب مرض سے کچھ افاقہ ہوا، جب میں بہتر ہوئی، تو میں مستح کے ساتھ مناسا کی طرف گئی۔ مناسا مدینہ کی ایک آبادی سے باہر کا علاقہ ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے رفع حاجت کی جگہ تھی یہ، اور ہم یہاں صرف رات کے وقت جاتے تھے۔ یہ اس سے پہلے کی بات ہے جب بیت الخلاء ہمارے گھروں کے قریب بن گئے تھے، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ مول مومنین نے بیان کیا کہ اب بھی ہم عرب قدیم کے طریقے پر عمل کرتے اور میدان میں رفع حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، اور ہمیں اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ بیت الخلاء ہمارے گھروں کے قریب بنائے جائے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ام المستہ رفع حاجت کے لیے گئے، اور ام مستہ جب وہ یہ گئے جب رفع حاجت کے لیے گئے تو ام مستہ ابن ابی رحم بن عبد المطلب بن عبد مناف کی بیٹی ہیں۔ ان کی والدہ سخر بن عامر کی بیٹی ہیں، اور وہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھیں۔ انہی کے بیٹے مستہ بن اساسہ بن نباد بن مطلب ہیں۔ پھر میں اور ام مستہ حاجت سے فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف واپس آ رہے تھے کہ ام مستہ اپنی چادر میں الجھ گئی، اور ان کی زبان سے نکلا کہ مستہ ذلیل ہو۔ میں نے کہا آپ نے بری بات زبان سے نکالی، ایک ایسے شخص کو آپ برا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک ہو چکا ہے۔ انہوں نے اس پر کہا کیوں مستہ کی باتیں تم نے نہیں سنی؟ ام المومنین نے بیان کیا کہ میں نے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، بیان کیا، پھر انہوں نے تہمت لگانے والوں کی باتیں سنائی۔ انہوں نے پھر کہا کہ ان باتوں کو سن کر میرا مرض اور بڑھ گیا۔ جب میں اپنے گھر واپس آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور سلام کی بات دریافت کیا کہ کیسی طبیعت ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ کیا آپ مجھے اپنے والدین کے گھر جانے کی اجازت دیں گے؟ ام المومنین نے بیان کیا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ ان سے اس خبر کی تصدیق کروں گی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آپ نے مجھے اجازت دے دی۔ میں نے اپنی والدہ سے گھر جا کر پوچھا کہ آخر لوگوں میں کس طرح کی افواہیں ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بیٹی فکر نہ کر، اللہ کی قسم ایسا شاید ہی کہیں ہوا ہو کہ ایک خوبصورت عورت کسی ایسے شوہر کے ساتھ ہو جو اس سے محبت بھی رکھتا ہو اور اس کی سوکنے بھی ہوں، اور پھر اس پر تہمت نہ لگائی گئی ہو، اس کے عیب جوئی نہ کی گئی ہو۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ میں نے اس پر کہا کہ سبحان اللہ، میری سوکنوں سے اس کا کیا تعلق؟ اس کا تو عام لوگوں میں چرچا ہے، یعنی میری سوکنوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ سوکنے جو ہوتی ہیں وہ ایسی باتیں کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میری سوکنوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، یہ تو عام لوگ کی باتیں بیان کر رہے ہیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ ادھر پھر جو میں نے رونا شروع کیا تو رات بھر روتی رہی، اور اسی طرح پھر صبح ہو گئی، اور میرے آنسو کسی طرح نہ تھمتے تھے اور نہ ہی نیند آتی تھی۔ پھر بیان کیا کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب اور سیدنا اسامہ بن زید کو اپنی بیوی کو علیحدہ کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا، کیونکہ اس سلسلے میں اب تک آپ پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی۔ بیان کیا کہ سیدنا اسامہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی کے مطابق مشورہ دیا جو وہ آپ کی بیوی، یعنی مراد خواہ اپنی ذات سے ہی ہے کہ یعنی نبی کریم صلی اللہ حضرت عائشہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کیا کہا کہ پاکیزگی اور آپ کی ان سے محبت کے متعلق جانتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی بیوی میں مجھے خیر اور بھلائی کے سوا اور کچھ معلوم نہیں ہوا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کوئی تنگی نہیں رکھی ہے، اور عورتوں میں بھی ان کے علاوہ بہت ہے، آپ ان کی باندی یعنی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی دریافت کر لیں، ان سے بھی پوچھ لیں، وہ حقیقت کو بیان کر دیں گی۔ بیان کیا کہ پھر آپ نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا اور ان سے پوچھا کیا تم نے کوئی ایسی بات دیکھی ہے جس سے تمہیں عائشہ پر شبہ ہوا ہو، یعنی ان کی پاک دامنی پر کوئی شبہ ہوا ہو؟
تو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نے ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو بری ہو۔ اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ایک نوعمر لڑکی ہیں، آٹا گوندھ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر اسے کھا جاتی ہے، بس اتنی سی ان کے اندر، صرف اتنی سی خامی ہے بس۔ سبحان اللہ! یعنی جس سے پوچھا تو ہر کسی نے پاک دامنی کا کہا کہ وہ بہت پاک دامن ہیں۔ پھر انہوں نے بیان کیا کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کیا اور منبر پر کھڑے ہو کر عبداللہ بن ابی منافق کا معاملہ رکھا۔ آپ نے فرمایا، اے گروہ مسلمین، اس شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیتیں اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ گئی ہیں؟ اللہ کی قسم، میں نے اپنی بیوی میں خیر کے سوا کوئی اور چیز نہیں دیکھی۔ اور نام بھی ان لوگوں نے ایک ایسے شخص، صفوان بن معطل، جو ام المومنین کو اپنے اونٹ پر لائے تھے، کا لیا ہے، یعنی کہ ان کا، اس صحابہ کا لیا ہے جس کے بارے میں بھی ہر طرف صرف خیر کا ہی چرچا ہے، اور میں اس کے لیے بھی کوئی خیر کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ اسی لیے ان کو پیچھے اپنی اپنی جو چیز پیچھے گر جائے تو اس کے لیے ان کو چھوڑ دیا تھا کہ آپ اگر کچھ مل جائے تو اس کو اٹھا کر لے آئیے گا۔ یعنی اتنے امانت دار تھے وہ، جو کسی کی گری ہوئی چیز کو نہیں کو واپس ویسے ہی پہنچا دیتے۔ تو وہ تو نبی کی بیوی تھی، وہ جب بھی میرے گھر آئے تو میرے ساتھ ہی آئے، اکیلے کبھی نہیں آئے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیان کیا کہ اس پر سعد بن معاذ قبیلہ بنو اشہل کہ ہم رشتہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، میں یا رسول اللہ آپ کی مدد کروں گا، اگر وہ شخص قبیلہ اوس کا ہوا تو میں اس کی گردن مار دوں گا، اور اگر وہ ہمارے قبیلے کا ہوا، آپ کا اس کے متعلق بھی جو حکم ہوگا میں اس کو پورا کروں گا۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ اس پر قبیلہ خزرج کے ایک صحابی کھڑے ہوئے۔ حسان کی والدہ ان کی چچا زاد بہن تھیں، یعنی سیدنا سعد بن عمادہ وہ قبیلہ خزرج کے سردار تھے، اور اس سے پہلے بڑے صالح اور مخلصین میں سے تھے۔ لیکن آج قبیلے کی حمیت ان پر غالب آ گئی، آج قبیلے کی باتیں ان پر غالب آ گئی۔ انہوں نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کی قسم، تم جھوٹے ہو، تم اسے قتل نہیں کر سکتے، اور نہ تمہارے اندر اتنی طاقت ہے، اگر وہ تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم اس کے قتل کا نام نہ لیتے۔ اس کے بعد سیدنا اسید بن حدیر، جو سیدنا سعد بن عبادہ کے چچا زاد بھائی تھے، کھڑے ہوئے اور سیدنا سعد بن عبادہ کو مخاطب کر کے کہا، اللہ کی قسم، تم جھوٹے ہو، ہم اسے ضرور قتل کریں گے۔ اب دیکھیں کہ مسلمانوں کے بیچ میں، صحابہ کرام کے بیچ میں تفرقہ پڑنا شروع ہو گیا۔ اب اس میں شبہ نہیں رہا کہ تم بھی منافق ہو، تم منافقوں کی طرف سے ان کا دفاع کرتے ہو۔ اتنے میں اوس اور خزرج کے دونوں قبیلے بھڑک اٹھے، اور ایسا معلوم ہوا کہ آپس میں ہی لڑ پڑیں گے۔ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر ہی تشریف رکھے ہوئے تھے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ نے بیان کیا کہ پھر آپ سب کو خاموش کرانے لگے، سب حضرات چپ ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں اس روز پورا دن روتی رہی، نہ میرے آنسو تھمتے نہ آنکھ لگتی۔ بیان کیا کہ صبح کے وقت میرے والدین میرے پاس آئے، 2 راتیں اور ایک دن میرا روتے ہوئے گزر گیا تھا۔ اس پورے عرصے میں نہ میرے آنسو تھمے اور نہ ہی مجھے نیند آئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ روتے روتے میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ ابھی میرے والدین میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، اور میں روئی جا رہی تھی کہ قبیلہ انصار کی ایک خاتون نے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ میں نے انہیں اجازت دے دی، اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر رونے لگی۔ بیان کیا کہ ہم ابھی اسی حالت میں تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے سلام کیا اور بیٹھ گئے۔ بیان کیا کہ جب سے مجھ پر تہمت لگائی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہیں بیٹھے تھے، 1 مہینہ گزر گیا تھا، اور میرے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعے کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ بیان کیا انہوں نے کہ بیٹھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ شہادت پڑھا، پھر فرمایا، اما بعد، اے عائشہ، مجھے تمہارے بارے میں اس طرح کی خبریں ملی ہیں، اگر تم واقعی اس معاملے میں پاک و صاف ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری پاکی خود بیان کر دے گا، لیکن اگر تم نے کسی گناہ کا قصد کیا تھا تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہو اور اس کے حضور میں توبہ کرو، کیونکہ بندہ جب اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کلام پورا کر چکے تو میرے آنسو اس طرح خشک ہو گئے کہ ایک قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا تھا۔ میں نے پہلے اپنے والد سے کہا کہ میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے کلام کا جواب دیں۔ والد نے فرمایا اللہ کی قسم میں کچھ نہیں جانتا۔ یعنی انہوں نے اپنی بیٹی کے فوراً ہی اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ فوراً ہی کہنا دفاع کرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کیا کہا کہ اللہ کی قسم میں کچھ نہیں جانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے کیا کہنا چاہیے؟ پھر میں نے اپنی والدہ سے کہا نبی کرم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ اس کا جواب دیں۔ والدہ نے بھی یہی کہا کہ اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم کہ آپ سے مجھے کیا کہنا چاہیے، اس لیے میں نے خود ہی عرض کی۔ حالانکہ میں بہت کم عمر لڑکی تھی اور قرآن مجید میں سے زیادہ نہیں پڑھا تھا۔ اللہ کی قسم مجھے بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگوں نے اس طرح کی افواہوں پر کان دھر لیے ہیں اور بات آپ لوگوں کے دلوں میں اتر گئی ہے اور آپ لوگوں نے اس کی تصدیق کی ہے۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ میں اس تہمت سے بری ہوں تو آپ لوگ میری تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر اس گناہ کا اقرار کر لوں تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ میں اس سے بری ہوں، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، تو آپ لوگ اس کی تصدیق کرنے لگ جائیں گے۔ بس اللہ کی قسم میری اور لوگوں کی مثال یوسف کے والد جیسی ہے جب انہوں نے کہا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ۔ بس صبر جمیل بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی مدد درکار ہے اس بارے میں جو کچھ تم کہہ رہے ہو۔ پھر میں نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا اور اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ اللہ خوب جانتا تھا کہ میں اس معاملے میں مکمل طور پر بری تھی، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تھا، اور وہ خود میری برات ظاہر کرے گا کیونکہ میں واقعی بری تھی۔ لیکن اللہ کی قسم مجھے اس کا کوئی وہم و گمان بھی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے قرآن مجید میں میرے معاملے کی صفائی اتارے گا، کیونکہ میں اپنے کو اس سے بہت کمتر سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں خود کوئی کلام فرمائے گا۔ مجھے تو صرف اتنی امید تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھیں گے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بری و ذمہ کر دے گا، برات کر دے گا۔ لیکن اللہ کی قسم ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے اٹھے بھی نہیں تھے، اور نہ اور کیا ہوا کہ اور نہ ہی کوئی گھر کا آدمی وہاں سے اٹھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہو گئی اور آپ پر وہ کیفیت طاری ہوئی جو وحی کی شدت سے طاری ہوتی تھی۔ موتیوں کی طرح پسینے کے قطرے آپ کے چہرے سے گرنے لگے، حالانکہ شدید سردی کا موسم تھا۔ یہ اس وحی کی وجہ سے تھا جو آپ پر نازل ہو رہی تھی۔ ام المومنین نے بیان کیا کہ پھر آپ کی وہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ مسکرا رہے تھے۔ سب سے پہلا کلمہ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا مبارک ہو عائشہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرما دی ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 آیتیں سنائیں۔ میری والدہ نے مجھ سے کہا اٹھو اور رسول اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ میں نے کہا نہ ان کا شکریہ ادا کروں گی اور نہ آپ دونوں کا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے میری برات نازل فرمائی۔ آپ لوگوں نے تو بہتان کا انکار تک نہ کیا، آپ لوگوں نے تو یہ بھی نہ کہا کہ یہ بہتان ہے، آپ نے تو انکار تک نہ کیا، اور کیا ہی عظیم میرا رب ہے کہ جس نے مجھے اس سے بری کر دیا۔ یہ ہے رب پر اعتماد، رب پر یقین، رب پر توکل، جو ہم نہیں کرتے توکل اپنے رب پر، جو ہمارے دلوں میں راسخ نہیں، ہمارے دلوں میں وہ محبت موجود نہیں جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے کہ اتنی آیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس واقعے سے حضرت عائشہ کی برات اور پاک دامنی کا اعلان اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بہت بڑی خیر ہے۔ لا تحسبوه شر لکم بل هو خیر لکم۔ اگر یہ بہتان منافقوں نے نہ لگایا ہوتا تو اس سے یہ عظیم خیر نہ حاصل ہوتی، یہ واقعہ سبب بنا یقیناً اس میں
مسلمانوں کو کافی پریشانی کا بھی سامنا کرنا پڑا، مگر نتائج کے اعتبار سے اس واقعے میں بڑی خیر تھی۔ وہ کیا تھی؟ کہ ان منافقین کا علم ہو گیا کہ کون منافقین ہیں اور ان کے دلوں میں کیا ہے۔ اور اہل ایمان کے بارے میں یہ بھی واضح ہو گیا کہ اہل ایمان ایک دوسرے پر اس طرح سے ان پر ایک دوسرے پر عیب لگانے کی اجازت بھی نہیں۔ اگر وہ عیب لگائیں گے تو پھر ان کے ساتھ کیا معاملات ہوں گے؟ سوچئے کہ لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہیں چھوڑا، ان پر بھی عیب لگانے لگے، ان پر بھی بہتان لگانے لگ گئے۔ تو ہم لوگوں کی باتوں سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ ہم پر لوگ کیسے چھوڑ دیں گے کہ ہمیں بہتان نہ لگائیں؟ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کے وسوسوں سے، لوگوں کے شر سے محفوظ کرے۔ مسلمان ہمیشہ صبر و تحمل سے کام لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر گردنیں اڑائی جا سکتی تھیں، لیکن آپ نے صبر سے سب کچھ برداشت کیا۔ حضرت ابوبکر نے اپنے ہی خاندان کے مستح کی امداد تک بند نہیں کی۔ جو مستح تھا نا، مستح وہ تھا جس کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر مہینے اس کی مدد کیا کرتے تھے۔ اس نے وہ سب سے اوپر کھڑے ہو کر اس کام میں آگے آگے پیش تھا۔ ازواج مطہرات میں سے کسی نے سوکن کی بدنامی میں حصہ نہیں لیا۔ اگر ان کے دلوں میں ہوتا تو وہ سب سے پہلے آگے کھڑی ہوتی۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ ایمان۔ حضرت عائشہ نے اس لیے کہا کہ میری سوکن جو ہے ان کی طرف یہ باتیں نہیں ہیں، کسی نے یہ بات نہیں کی، بلکہ یہ تو عام لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ تھا وہ خلوص جو ان عورتوں کے دلوں میں تھا ایک دوسرے کے لیے۔ سیدہ حسان بن ثابت نے واقع افق میں نمایاں حصہ لیا تھا، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ تواضع سے پیش آتی نہیں۔ یوں مسلمانوں کا اخلاقی جو وہ اخلاق تھا وہ بھی نمایاں ہوا کہ مسلمانوں کا اخلاق کتنا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان میں سے ہر آدمی کے لیے وہی ہے جو اس نے گناہ میں سے کمایا، یعنی جس نے بھی اس الزام تراشی اور سازشوں کی مہم میں کلام کیا اور سیدہ عائشہ پر بہتان لگایا، اس نے گناہ کمایا، انہیں عنقریب اس کی سزا دی جائے گی۔ اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اس آیت میں والذی تولی کبرہ سے مراد عبداللہ بن ابی ابن سلول رئیس المنافقین ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ اس طوفان کا چرچا مسلمانوں میں سے دو مرد کرنے والے تھے، ایک تھا مستح بن اثاثہ اور حسان بن ثابت، اور تیسرا عبداللہ بن ابی سلول منافق تھا جو کریت کر پوچھتا اور پھر اپنی طرف سے مزید اس میں ایڈیشن کر کے مزید بڑھا چڑھا کر بات کرتا، وہی اس طوفان کا بانی بنا۔ ام المومنین کہتی ہیں کہ جب میری صفائی اور پاک دامنی کی آیت نازل ہو گئی تو رسول اللہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور اس کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی، اور ممبر سے اترنے کے بعد دو مردوں اور ایک عورت پر حد قذف جاری کرنے کا حکم فرمایا۔ پھر ان سب پر حد جاری کر دی گئی۔ حد قذف کی سزا کیا ہوتی ہے؟ جی، حد قذف کی سزا کیا ہے؟ جی، حد قذف کی سزا بتائیے گا پلیز جلدی سے۔ کل میں نے بتایا تھا حد قذف جو ہے اس کی سزا کیا کوڑے ہے۔ جی میم 80 کوڑے جی، یس۔ 80 کوڑے اچھا جی، اگلی آیت میں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين۔ جب تم نے اسے سنا تو مومن مرد اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے اچھا گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا بہتان ہے، یعنی یہ مومن لوگوں نے اپنی زبان سے فوراً کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ جھوٹ ہے، کھلا بہتان ہے۔ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون۔ وہ اس پر چار گواہ کیوں نہیں لائے؟ تو جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، کیونکہ گواہوں کا ہونا لازم تھا۔ اگر وہ چار گواہ نہیں لائے تو یقیناً یہی لوگ ہیں جو جھوٹے ہیں، مکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ
فیہ عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً اس بات میں جس میں تم پڑ گئے تھے تمہیں ضرور بہت بڑا عذاب پہنچتا، بہت بڑا عذاب پہنچتا اس کے بارے میں تمہیں۔ إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هنيا وهو عند الله عظيم۔ جب تم اسے اپنی زبانوں کے ساتھ ایک دوسرے سے لے رہے تھے اور اپنے منہوں سے وہ کہہ رہے تھے، یعنی ایک بات اپنی زبان سے لے کر دوسرے کے منہ میں ڈال رہے تھے، یعنی ایک بہتان کو ایک بندہ لیتا تو دوسرے کے منہ میں ڈال رہا تھا، اور اپنے منہوں سے وہ کہہ رہی تھی جس کا تمہیں کچھ بھی علم نہ تھا، حالانکہ کسی نے اپنی آنکھوں سے نہ دیکھا تھا اور تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی، کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے، اور ایک دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے، اسے وہ کوئی اہمیت نہیں دیتا لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ زبان سے نکالی گئی باتیں اتنی سخت ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں مزید ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ۔ اور ایسا کیوں نہ ہوا کہ جو ہی تم نے اسے سنا تو کہہ دیا ہوتا کہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں، تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، سبحانکا، یہ بات فوراً ہی کیوں نہ کہہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مسلمانوں کو کہا کہ مسلمانوں کو بیہودہ باتوں کا چرچا نہیں کرنا چاہیے، بیہودہ باتوں، بہتان تراشی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر بات کوئی ایسی معلوم ہو جائے تو اس کو ہر کسی کے کانوں میں آگے نہیں پہنچانا چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی گئی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی 10 آیات نازل کر کے ان کی برات کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد ان کی تربیت کی کہ آئندہ کے بعد اس طرح کسی پر الزام تراشی اور بہتان لگانے کا کام مت کرنا۔ بدقسمتی سے ہم سب کے سب لوگ ایک ایسے معاشرے کا حصہ ہیں جس میں اس بات کو بہت ہی تقویت دی جاتی ہے اور اس بات کو بڑی ہی آرام سے بغیر کسی جھجک کے آگے پھیلا دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اگلی آیت میں فرماتے ہیں یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے اس سے کہ تم دوبارہ کبھی اس طرح کا کام کرو اگر تم مومن ہو، یعنی ایسا کام کرنے سے پہلے ہی اللہ نے نصیحت کر دی کہ ایسا کوئی کام دوبارہ نہ کرنا۔ اگر تم مومن ہو، تمہارے دلوں میں ایمان موجود ہے تو ایسا کام ہرگز دوبارہ نہ کرنا۔ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات صاف صاف بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة۔ یقیناً جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ اہل ایمان میں بے حیائی پھیلے، بلا شبہ ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین میں دھنسنا اور صورت کا بدلنا، یعنی چہروں کا بدلنا، اور پتھروں کا آسمان سے برسنا اس امت کے آخر میں ہوگا۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے باوجود اس کے کہ ہم میں صالحین موجود ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جبکہ خباثت یعنی فسق و فجور غالب ہو جائے تو اگر اس قوم کے اندر اچھے لوگ بھی موجود ہوں تب بھی وہ بھی ہلاک کر دیے جائیں گے۔ یعنی فحاشی کے کام جب پھیل جائیں گے، جب فحاشی بہت عام ہو جائے گی اور افواہیں ایسے پھیلنے لگ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر قوموں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج بڑی ہی آسانی کے ساتھ
بہت ہی آسانی کے ساتھ سوشل میڈیا پر اور ہر جگہ پر پتہ نہیں کیا کیا معاملات اور کیسی کیسی باتیں، تہمتیں ایک دوسرے پر لگائی جاتی ہیں اور کیچڑ اچھالے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیات کے اندر مسلمانوں کو یہ بات سمجھائی کہ ایسے کاموں سے گریز کرو، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو پکارتے ہیں ایسے کام۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، اور یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی تھی کہ اس نے تمہارے سامنے اپنے احکامات واضح کیے، ان کی حکمتیں بیان کی، اس نے گناہ گاروں کو مہلت دی، ان سے توبہ قبول کی، اس نے تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کو جمع کر دیا۔ اگر اس کی رحمت نہ ہوتی تو وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول نہ کرتا، بلکہ تمہاری ہر گناہ کرنے پر فوراً ہی تمہیں سزا دے دیتا اور فوراً ہی تمہیں پکڑ لیتا۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا تذکرہ اس لیے کیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے رحم کرنے والا ہے، ان کے لیے ترس کھانے والا ہے، ان پر شفقت کرنے والا ہے، کیونکہ غلطی انسانوں سے ہوتی ہے اور مسلمان اپنی غلطی پر پشیمان ہو کر شرمندہ ہو کر توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، بہتان تراشی سے دور رکھے، غیبت سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔